الرحیم۔ آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ، اور بالخصوص جو آج کے منتظمین ہیں، جو بزم شعر و سخن قلندری سے وابستہ جڑے ہوئے جتنے بھی نوجوان دوست ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں عزت افزائی بخشی اور اتنی اچھی اور اتنی پروقار محفل اور حب الوطنی سے لبریز محفل اور اشعار جو ہیں وہ سننے کو ملے۔ ظاہر ہے یہ جو مٹی ہے یہ عبدالعزیز صدیقی کی مٹی ہے، تو اسی حساب سے یہ زرخیز بھی ہونی چاہیے، اور اتنی زرخیز بھی ہے۔ اور اگر اس طرح کی وہ ان کا اہتمام کیا جاتا رہا تو ہمیں امید واسق ہے کہ جہاں آزاد کشمیر میں فن شاعری میں اتنی گزشتہ کچھ عرصے میں اتنی بہتری آئی ہے کہ نوجوان چھوٹے لڑکے ہیں، نوجوان لڑکے ہیں 20-25 سال کے، ان کے شعر سن کے تو حیرانی ہوتی ہے کہ اتنے اچھے شعراء جو ہیں اور اتنے اچھے شعر کہنے والے یہاں موجود ہیں۔ اور اس حوالے سے جو کبھی ایک دور تھا مایوسی کا کہ کشمیر چونکہ ایک جبر کے دور سے گزر رہا ہے، تو اس کی تحریک کے ساتھ فکر و فن کی جو وابستگی تھی وہ بڑی کمزور نظر آتی تھی، جو اب ماشاءاللہ کمزور نہیں ہے بلکہ بڑی طاقتور ہے۔ اور آپ سب نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ شعر میں جتنی طاقت ہے اور جتنا ابلاغ ہے اس میں بات پہنچانے کا، وہ شاید جو ہے وہ نثری بیان میں نہیں ہے۔ تو اس لیے میں آپ سارے نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس سفر کو بھرپور طریقے سے جاری رکھیں، اور اس تحریک کے ساتھ اور آزادی کی اس آواز کے ساتھ اپنی آواز کو خوبصورت شعروں کے ذریعے ملاتے رہیں۔ میں اتنے اچھے شعر تو نہیں سنا سکوں گا، میں کوئی باقاعدہ سے فل ٹائم کوئی شاعر نہیں ہوں، کبھی کبھار ایسے لکھتا ہوں۔ تو جناب صدر کی اجازت سے، یہ کس نے تم سے کہہ دیا کہ مرگ بر یزید ہے؟ یہ کس نے تم سے کہہ دیا کہ مرگ بر یزید ہے؟ یہاں تو ہر طرف قوی و با اثر یزید ہے، یہاں تو ہر طرف قوی و با اثر یزید ہے لشکر حسین کا یہ المیہ کہ آج بھی یہاں وہاں یزید ہے، ادھر ادھر یزید ہے لشکر حسین کا یہ المیہ کہ آج بھی یہاں وہاں یزید ہے، ادھر ادھر یزید ہے۔ اور نفاق و افتراق و فتنہ و فساد الغرض، نفاق و افتراق و فتنہ و فساد الغرض، جہاں میں جتنا بھی ہے شر وہ سارا شر یزید ہے، جہاں میں جتنا بھی ہے شر وہ سارا شر یزید ہے۔ اور یعنی یہ بات طے ہوئی کہ راستے ہیں صرف دو، یعنی یہ بات طے ہوئی کہ راستے ہیں صرف دو، تو ایک پر حسین ہے اور ایک پر یزید ہے۔ تو ایک پر حسین ہے اور ایک پر یزید ہے، اور میرے غنیم مجھ میں اور تجھ میں فرق ہے یہی، میرے غنیم مجھ میں اور تجھ میں فرق ہے یہی، میرا پدر حسین ہے تیرا پدر یزید ہے۔ میرا پدر حسین ہے تیرا پدر یزید ہے۔ اور امتیاز شائخ صاحب کی فرمائش پر کہ قد تے بدوی بالکل حسنا متھا چیر برابر، قد تے بدوی بالکل حسنا متھا چیر برابر، 20 سال تے سوچنے ہوئیے ایک تصویر برابر، قد تے بدوی بالکل حسنا متھا چیر برابر، 20 سال تے سوچنے ہوئیے ایک تصویر برابر۔ اور ایک واری جڑی بت پئی جانی پھر او بدلی رہنی، ایک واری جڑی بت پئی جانی پھر او بدلی رہنی، اکھیاں انیاں ہوئی گچھن تے پانی شیر برابر، اکھیاں انیاں ہوئی گچھن تے پانی شیر برابر، تے
واسطے مولوی ماسٹر منگتا سارے ایک جے، کتیاں واسطے مولوی ماسٹر منگتا سارے ایک جے، کنڈیاں واسطے گلما پلا چیڑا لیر برابر۔ کتیاں واسطے مولوی ماسٹر منگتا سارے ایک جے، کنڈیاں واسطے گلما پلا چیڑا لیر برابر۔ اور اس چلی کی اپنے نا نے اترے بائی دے دیساں، اس چلی کی اپنے نا نے اترے بائی دے دیساں، جس کی جس نے ایکس یا وائی یا زیڈ توقیر برابر۔ جس کی جس نے ایکس یا وائی یا زیڈ توقیر برابر۔ اور ایک تازے 2-3 اشعار ہیں۔ میری بات پکڑتے ہو، لب سی جاتے ہو دل پر، میری بات پکڑتے ہو، لب سی جاتے ہو دل پر، تم اپنی نیت ظاہر کر ہی جاتے ہو دل پر۔ میری بات پکڑتے ہو، لب سی جاتے ہو دل پر، تم اپنی نیت ظاہر کر ہی جاتے ہو دل پر۔ اور میں اپنے دریاؤں کا جو نام بھی لوں تو کافر، میں اپنے دریاؤں کا جو نام بھی لوں تو کافر، تم جو ان کا سارا پانی پی جاتے ہو دل پر۔ میں اپنے دریاؤں کا جو نام بھی لوں تو کافر، تم جو ان کا سارا پانی پی جاتے ہو دل پر۔ اور تم مجھ کو بتلاؤ گے اب میرے گھر کا موسم، تم مجھ کو بتلاؤ گے اب میرے گھر کا موسم، تم جو سانسیں لینے روز مری جاتے ہو دل پر۔ تم مجھ کو بتلاؤ گے، تم مجھ کو بتلاؤ گے اب میرے گھر کا موسم، تم جو سانسیں لینے روز مری جاتے ہو دل بھر۔ اور اتنے ٹکڑوں میں تم بٹ کر رہتے ہو برسوں سے، اتنے ٹکڑوں میں تم بٹ کر رہتے ہو برسوں سے، اور یہ ذلت والا جیون جی جاتے ہو دل بھر۔ اتنے ٹکڑوں میں تم بٹ کر رہتے ہو برسوں سے، اور یہ ذلت والا جیون جی جاتے ہو دل بھر۔ سب دلیلیں بے سروپا، سب فسانے مسترد، سب دلیلیں بے سروپا، سب فسانے مسترد، جو یہاں آئے ہیں بس قبضہ جمانے مسترد، جو یہاں آئے ہیں بس قبضہ جمانے مسترد۔ اور یوں تو سب دنیا کے پرچم اور ترانے محترم، یوں تو سب دنیا کے پرچم اور ترانے محترم، جو ہمیں جٹلائیں وہ پرچم ترانے محترم، جو ہمیں جٹلائیں وہ پرچم ترانے مسترد۔ اور جانتے ہو سرمد و منصور و عیسیٰ کون تھے، جانتے ہو سرمد و منصور و عیسیٰ کون تھے، وہ جنہیں کرتے رہے ان کے زمانے مسترد، وہ جنہیں کرتے رہے ان کے زمانے مسترد۔ اور تم بھلے سورج کو زندانوں میں بند کرتے رہو، تم بھلے سورج کو زندانوں میں بند کرتے رہو، روشنی کرتی رہے گی قید خانے مسترد، روشنی کرتی رہے گی قید خانے مسترد۔ تم بھلے سورج کو زندانوں میں بند کرتے رہو، روشنی کرتی رہے گی قید خانے مسترد۔ یہ رسیاں تو کھول دو، یہ تو کب اتار دو، یہ رسیاں تو کھول دو، یہ تو کب اتار دو، ہم آدمی نہیں ہیں کیا، ہمیں بھی اختیار دو۔ یہ رسیاں تو کھول دو، یہ تو کب اتار دو، ہم آدمی نہیں ہیں کیا، ہمیں بھی اختیار دو۔ اور ہمیں بھی اختیار دو کہ ہم بھی گفتگو کریں، ہمیں بھی اختیار دو کہ ہم بھی گفتگو کریں،
ہمارے اپنے جشن ہوں ہم اپنی ہاؤ ہو کریں، ہمارے اپنے جشن ہوں ہم اپنی ہاؤ ہو کریں، ہوس اگر کھلی رہی تو پیار مرتا جائے گا، ہوس اگر کھلی رہی تو پیار مرتا جائے گا، تمہارا جبر اس فضا میں زہر برتا جائے گا، اور تمہارے حق میں جو بھی کوئی دلیل ہے فضول ہے، تمہارے حق میں جو بھی کوئی دلیل ہے فضول ہے، زمین مالکوں کی ہے مسلمہ اصول ہے، مسلمہ اصول ہے، اور زندگی کے سب رستے کھولنا ضروری ہے، زندگی کے سب رستے کھولنا ضروری ہے، آپ بول سکتے ہیں بولنا ضروری ہے، زندگی کے سب رستے کھولنا ضروری ہے، آپ بول سکتے ہیں بولنا ضروری ہے، اور آپ بھائی ہیں اپنے اس لیے یہ کہتا ہوں، آپ بھائی ہیں اپنے اس لیے یہ کہتا ہوں، آپ کی عنایت کو تولنا ضروری ہے، آپ بھائی ہیں اپنے، آپ بھائی ہیں اپنے اس لیے یہ کہتا ہوں، آپ کی عنایت کو تولنا ضروری ہے۔ اور ایک نظم ایک دو جو دوست کہتے ہیں سنا دیتا ہوں۔ کچی بستی، یہاں سے نکلو، یہاں سے نکلیں کہاں پہ جائیں، کہیں بھی جاؤ یہاں سے نکلو، مگر ہمارے تو گھر یہی ہیں، تمہارے گھر تھے پر اب نہیں ہیں، ہمارے دستے ہوس کی دستک تمہاری بستی پہ ہو چکی ہے، کواڑ کھولو اٹھاؤ گٹھڑی یہاں سے نکلو، مگر کچھ نہیں چلے گا، ہٹاؤ اپنے یہ لال پرچم انہیں بھی گٹھڑی میں ساتھ رکھو، اگر کہیں جھونپڑی بنا لی تو اس کی کچی منڈیر پر شوق سے لگانا، یہاں مت آنا، یہاں تمہاری گلیز بستی کے نقش تک بھی نہیں ملیں گے، یہاں بنائیں گے ہم پلازے، حسین بنگلے، امیر بچوں کی درسگاہیں، نفیس ہوٹل، تمہارے بیکار زرد خوابوں کے سبز مقتل، کہ جن پہ لہرائے گا ہمارا یہ سبز پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، عطائے رب کریم پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، عطائے رب کریم پرچم۔ اور ایک اور فرمائش ہے آخری میں پڑھوں گا نظم اشاق، پھر اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ واللہ خیر الرازقین، اس پر خدا کا نام ہے ڈرتے ہوئے اس نے کہا، اس پر خدا کا نام ہے ڈرتے ہوئے اس نے کہا، دیوار پر رکھ دو اسے، معصوم سا بچہ تھا وہ کچرا اٹھا کر چل دیا، اس پر خدا کا نام ہے ڈرتے ہوئے اس نے کہا، دیوار پر رکھ دو اسے، معصوم سا بچہ تھا وہ کچرا اٹھا کر چل دیا، میں نے وہ کاغذ کھول کر دیکھا تو یہ تحریر تھی، واللہ خیر الرازقین، بچے نے پھر آواز دی، دیوار پہ رکھ دو اسے، بچے نے پھر آواز دی، دیوار پر رکھ دو اسے۔ اور اشاق ایک نظم سر آپ کی نظر ہے جناب صدر، جہاں آرا سید خوبصورت سمجھدار اور باحیا طالبہ ہو، تمہیں یہ گمان ہے یا شاید یقین ہے یا تم نے کسی سے سنا ہے کہ ہم ان ہواؤں کے رخ کے مخالف اگر چل رہے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہے، کوئی مال و دولت یا شہرت یا عادت یا کوئی عبادت یا سرسبز جنت نہیں، جان من ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہاں مال و دولت یا عہدہ یا شہرت یا عادت عبادت یا جنت کی حسرت کے مارے مسافر اگر آ بھی جائیں نہیں چل سکیں گے، یہ منڈی نہیں ہے، یہاں مال و دولت یا عہدہ یا شہرت یا عادت عبادت یا جنت کی حسرت کے مارے مسافر
اگر آ بھی جائیں نہیں چل سکیں گے، یہ منڈی نہیں ہے یہ عشاق ہیں، ان میں کوئی بھی قاتل یا ڈاکو یا راشی یا بنیا یا بھڑوا یا رنڈی نہیں ہے۔ یہاں مال و دولت یا عہدہ یا شہرت یا عادت عبادت یا جنت کی حسرت کے مارے مسافر اگر آ بھی جائیں نہیں چل سکیں گے، یہ منڈی نہیں ہے یہ عشاق ہیں، ان میں کوئی بھی قاتل یا ڈاکو یا راشی یا بنیا یا بڑوا یا رنڈی نہیں ہے۔ یہ وہ سخت جاں حق طلب ذو فشاں سر بکف دل تپاں کارواں، جن پہ عرضی خداؤں کی لوح مقدس کے انکار کا ایک الزام ہے اور ہمیشہ سے ہے۔ یہ وہ سخت جاں حق طلب ذو فشاں سر بکف دل تپاں کارواں، جن پہ عرضی خداؤں کی لوح مقدس کے انکار کا ایک الزام ہے اور ہمیشہ سے ہے۔ فائدے کی غلاظت نہیں چاٹتے، اپنی نسلوں کے پاؤں نہیں کاٹتے، یہ ٹکاؤ نہیں ہے۔ جہاں آرا سید ہوا کے مخالف سفر کرنے والے مسلسل مسافر بڑے بے طلب ہیں، بہت بے ریا ہیں، یعنی یوں سمجھ لو کہ یہ صوفیاء ہیں۔ یہ بھیڑوں کے ریوڑ میں ہوتے تو ہیں پر یہ ان سے جدا ہیں۔ جہاں آرا سید ہوا کے مخالف سفر کرنے والے مسلسل مسافر بڑے بے طلب ہیں، بہت بے ریا ہیں، یعنی یوں سمجھ لو کہ یہ صوفیاء ہیں۔ یہ بھیڑوں کے ریوڑ میں ہوتے تو ہیں پر یہ ان سے جدا ہیں۔ خدا ان کے نقش قدم دیکھتا ہے تو پھر سوچتا ہے اگر میں خدا ہوں تو یہ لوگ کیا ہیں۔ خدا ان کے نقش قدم دیکھتا ہے تو پھر سوچتا ہے اگر میں خدا ہوں تو یہ لوگ کیا ہیں۔ جہاں آرا سید تم ایک خوبصورت سمجھدار اور باحیا طالبہ ہو، تمہیں رائے کا حق ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ وہ ہاسٹل والی دوستوں کی فرمائش ہے، وہ ہاسٹل والی نظم کی۔ تم کہاں چلی آئیں، اتنے چھوٹے کمرے میں تم کہاں چلی آئیں، دیکھو کیسی حالت میں یار لوگ رہتے ہیں، اتنے چھوٹے کمرے میں 4 لوگ رہتے ہیں۔ بھیڑ ہے کتابوں کی، باس ہے شرابوں کی، دیکھو چھت سے لٹکی ہیں لاشیں کتنے خوابوں کی۔ اور یہ جو دیواریں جن میں ہم مقید ہیں کان بھی نہیں رکھتی، یہ ہماری سب باتیں ہم کو ہی سناتی ہیں۔ اور یہ جو تصویریں ہم نے ان پہ ٹانکی ہیں یہ ہماری حالت پر صرف مسکراتی ہیں۔ یہ بیچاری تصویریں شوخ رنگ ہیں جن کے پیرہن سلامت ہیں، سوچنے سے آری ہیں، یہ ابھی کنواری ہیں۔ یہ کہاں سے سمجھیں گی تار تار ہیں جذبے، سوچ سر بریدہ ہے، زندگی کا پیرہن کس قدر دریدہ ہے۔ سگریٹوں کے چند ٹکڑے اور تاش کے پتے، جام کی کوئی بوتل، 3-4 تصویریں، دور یہ کتابوں کا، ہجر کے عذابوں کا، روز قتل خوابوں کا، صرف ایک کمرے میں، وہ بھی اتنا چھوٹا سا جیسے جیل کا کمرہ، زندگی کی پٹری پر جیسے ریل کا کمرہ۔ ریل کے مسافر سے اتنے چھوٹے کمرے میں بات کیسے کر لو گی، شور میں شرابوں میں رات کیسے کر لو گی، اتنے چھوٹے کمرے میں لڑکیاں نہیں آتی، تم کہاں چلی آئیں، تم کہاں چلی آئیں۔